السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ 28 میں سورۃ الحشر آیت 17 آن ورڈس تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تلاوت اگر آپ لوگ سن رہے تھے غور سے تو آخری حصے میں کیا سنائی دیا آپ کو؟ آخری حصے میں کوئی عزیز الحکیم. اوکے اوکے اور اللہ کے نام تھے بس. ویری گڈ سوریا. آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوب سارے بہترین خوبصورت نام. تو ابھی کیا کلاس شروع ہوتے ہی ہوم ورک مل جائے تو پسند آئے گا آپ لوگوں کو؟ کس کس کو ہوم ورک کرنا پسند ہے؟ قرآن کا ہوم ورک، کلاس کا ہوم ورک ہے کسی کو پسند؟ کوئی بات نہیں، نہیں بھی پسند ہے تو یہ والا بہت ہی خوبصورت ہوم ورک ہوگا. اگر جو بھی کرنا چاہے، جو کرے گا اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پلیز ریمائنڈ می کہ بائی دی اینڈ آف دی کلاس پھر سے میں یہ ہوم ورک دوں. ہاں، آیت نمبر 22
23 اور 24. آیت 22 23 24 میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام آئے ہیں اسی سورہ میں. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ، وحیدہ آپا کا ہاتھ اوپر ہے اور وہ کریں گی انشاءاللہ. ویری نائس. اور بھی کسی کو؟ تو ہم نیت تو کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ ان ناموں کا کم سے کم آپ جتنا بھی انفارمیشن نکال سکے. جیسے یہاں پر شروع ہوا تھا الہ، اللہ کا خوبصورت نام الہ. عالم الغیبی والشہادتی، اللہ تعالیٰ کی صفت. الرحمن الرحیم. ملک ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ. الباری المصور. السلام. یہ سب اللہ کے کیا ہے؟ خوبصورت پیارے پیارے نام. اور آخری میں کیا آیا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو کتنے نام اور ان کی کیا صفت اور ہم کو کیا سیکھنے ملتا ہے اس سے، یہ ہوم ورک ہوگا. پھر کل اسے ہم کلاس میں پڑھیں گے. ابھی اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا سبق ہے آیت 17 آن ورڈس، اور ہم پڑھ رہے ہیں 28 پارہ سورت الحشر، جمع ہونا. اور پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. کس کی مثال؟ مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دی ہے آیت نمبر 16 میں. لیکن مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگزامپل. تو اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہے نا. ہم لوگ بھی مثال دیتے ایک دوسرے کو کہ ہاں اس جیسا، تم نے اس جیسا کام کیا، وہ اس کے جیسی دکھتی ہے، اس نے اس کے جیسے کپڑے پہنے ہیں، وہ اس کے جیسی بات کرتی ہے. ایسا بولتے ہیں ہم لوگ. کمپیریزن ہوتا ہے دنیا میں بھی. جی باجی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال اللہ تعالیٰ نے 2 دیے ہیں. 15 میں ایک مثال ہے اور 16 میں. 16 میں مثال اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دی ہے. لیکن کس کو کمپیئر کیا ہے شیطان سے؟ شیطان کی مثال کس کے لیے دی ہے؟ یاد آ رہا ہے اس صورت میں ہم نے کون سا واقعہ پڑھے؟ بھول گئے نا، ہم لوگ کا چھٹی ہو گئی بیچ میں تو بنو بھول گئے. نذیر کے یہود کا واقعہ باجی. ویری گڈ ثنا. بنو نذیر کے یہود کا واقعہ ہے نا، ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے دھوکہ بازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ان دھوکے بازوں کے ساتھ کون مل گئے تھے؟ وہ منافق جنہوں نے کیا ان کو سپورٹ کیا کہ ہم کیا کریں گے، ہر حال میں تمہارا سپورٹ کریں گے. منافقوں نے کہا تھا یہود سے ہم ہر حال میں تمہارا سپورٹ دیں گے، اگر تم نکالے گئے مدینہ سے تو وی ول آلسو گو آؤٹ وتھ یو. اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم جنگ میں تمہارے ساتھ لڑیں گے. لیکن تو وہ منافق کیسے تھے؟ وہ بھی دھوکے باز. اور جو بنو نذیر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر گھیراؤ کیا ان کے قلعوں کا، تو بنو نذیر جو یہودی تھے کیا وہ سامنے آئے لڑنے کے لیے؟ نہیں باجی، نہیں. پیچھے سے کرنے کی تیاری کی. پیٹھ پیچھے سے. تو وہ وار کرنے کو تیار تھے. دیوار کے قلعے کے اوپر سے، چھت کے اوپر سے چکی کا پاٹا ڈالنے کا پلان تھا. دیوار کے پیچھے چھپ کر اپنا وار کر رہے تھے، لیکن سامنے نہیں آ سکتے. تو یہ کیا تھی ان کی؟ بزدلی، دھوکے بازی، منافقت. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں دے رہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مثال دے رہے اللہ تعالیٰ آیت
17 میں دیکھیے آپ 17 پھر سے سمجھ آئے گی اور پھر 18 اسی سے کنیکٹڈ ہے. ک جیسے مثل شیطان جیسے کہ مثال ایگزامپل شیطان کا. اذ قال للانسانی کیا کر اکفر تو کفر کر. جب وہ کہتا ہے انسان سے تمام انسانوں سے کہ تو کیا کر اکفر تو کفر کر. کس کے ساتھ کفر کر؟ اللہ کے ساتھ کفر کر. مت مان اللہ کو اور اللہ کی کوئی بات مت مان. نہ اللہ کے رسول کو مان، نہ اللہ کی کتاب کو پڑھ، نہ نماز پڑھ، نہ سچ بول، نہ وعدہ پورا کر. تو ہر کام میں شیطان کیا سکھاتا ہے؟ سے نو. کیا سکھاتا ہے شیطان؟ سے نو. NO نو. یہ ہے اکفر. ہر اچھے کام، ہر نیکی کے کام کے لیے سے نو. یہ کون سکھاتا ہے؟ شیطان، ہے نا. اور اس کے اپوزٹ سنت ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ سے یس. یس. اس کا ریفرنس دیجئے، میں کچھ بھی بولوں گی تو آپ بول دو گے یس. ریفرنس دیجئے. I think Surya will be able to give قرآن کی آیت ریفرنس. باجی کیا سوال تھا؟ میں ہاں، سنا نہیں. شیطان ہم کو ہر کام میں سکھاتا ہے سے نو، لیکن سنت قرآن ہم کو ہر کام میں کیا سکھاتی ہے؟ نیکی کے کام میں سے یس. اس کا ریفرنس چاہیے. سے باجی نو سورہ کا نام. ریفرنس، سے نو کا ریفرنس ادھر آیا آیت 16 میں، ہے نا. اکفر، اکفر کے نیچے لکھ لیجئے آپ. میں نے لکھا ہے ایسا سے نو اور اس کو اتنا بڑا بلاک بنا کے رکھا ہے. ہاں سوریا پلیز. باجی وہ وسوسے سے ڈالتا نا، سورہ ناس میں پڑھتے نا. اوکے. قرآن اور سنت ہم کو سکھاتی ہے سے یس. اس کا ریفرنس وہ نہیں ہے سوریا. سوچو تھوڑا. کسی اور کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی سے نو ملا کیا؟ نہیں ملا نا ایک دم سے. پھر بھی اس کو ہم نے سے نو لکھا ہے. سورۃ البقرہ سمعنا و اطعنا، نہیں باجی. ہے نا. سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں کیا آتا ہے؟ آمن رسول میں سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور ہم مانیں گے. وی ول سے یس فار ایوری تھنگ. یہ کون کہتا ہے؟ مومن باجی. ایوری مومن ہیز ٹو سے دس. سمعنا و اطعنا. ہم لوگ روز پڑھتے کہ نہیں سوتے وقت آمن الرسول والی آیت؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روز پڑھتے سوتے وقت روز رات میں. ہاں، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہم روز کہتے ہیں کہ یس اللہ تعالیٰ میں سب کچھ سنوں گی قرآن میں سے اور حدیث اور سنت، اور میں کہوں گی یس آئی ول ڈو اٹ. پتہ ہے ہم یہ کہتے ہیں روز اللہ سے. جب ہم آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایوری ڈے یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اللہ ہم سنیں گے اور ہم کہیں گے یس آئی ول ڈو اٹ. تو ایسا ہم سوچیں گے تو ہم کو یاد رہے گا. اوکے، از دیٹ گڈ سنا؟ جی باجی. ہاں، ذرا ایک چارٹ بنا لینا کل کی کلاس کے لیے کہ سے نو شیطان سکھاتا ہے اور ریفرنس یہ والی آیت کا دے دینا، اور سے یس قرآن سکھاتا ہے اور آیت کا ریفرنس دے دینا. پھر ایک چارٹ بنا لینا، کل اسکرین پہ ہم شیئر کر دیں گے. دیٹ ول ہیلپ ایوری بڈی، رائٹ؟ اوکے. اوکے، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو پھر شیطان تو کہتا ہے انسان سے کہ نہ بول بھائی، نہ بول، دھوکے بازی کر. فلما، پھر جب، کفر، اس نے کفر کیا. پھر جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے شیطان کی اور سارے غلط کام کرتا ہے، قال،
پھر وہ شیطان کیا کہے گا قیامت کے دن؟ انی بری بے شک میں، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، میری کوئی ذمہ داری نہیں، من کا تجھ سے، انی اخافو، میں تو بہت ڈرتا ہوں، کس سے؟ اخاف اللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، رب العالمین ہے وہ، یہ کہے گا شیطان۔ اور حالانکہ پوری زندگی اس نے ہر انسان کو بہکانے، وسوسے ڈالنے، بگاڑنے، گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، چیلنج۔ اور پھر آخری میں کہہ دے گا نہیں نہیں نہیں، میں تو صرف بولا تھا، تم نے کیوں بات مانی میری؟ میں تو رب العالمین سے، اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ اس کی دھوکے بازی۔ اسی طرح وہ دھوکے باز تھے یہود بھی اور منافق بھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو بھی دھوکا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکا دیا۔ تو پھر کیا انجام ہے ان سب دھوکے دینے والوں کا؟ واٹ از دا کانسیکوینس؟ آیت 17 میں آپ ایرو کر کے لکھ لیجئے، انجام، کانسیکوینس۔ فکان، پھر ہوا، عاقبت ہما، عاقبت انجام، رزلٹ، کانسیکوینس، ہما ان دونوں کا، دونوں کا رزلٹ کیا؟ کون دونوں؟ دھوکا دینے والا اور دھوکے میں آنے والا۔ باپ رے باپ! اگر اس بات کو ہم گہرائی سے سمجھے تو ہمارے ہوش اڑ جائے۔ دھوکا دینے والا یہاں پر تو ایگزامپل میں شیطان تھا، اور دھوکا کھانے والا کون تھا؟ دیکھیے آیت میں ورڈ ڈھونڈیے، کس کو دھوکا دیا شیطان نے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور آپ قرآن لے کے نہیں بیٹھے ہو تو نہیں سمجھ آئے گا زیادہ۔ کس کو ملا ورڈ کہ کس کو دھوکا دیتا ہے شیطان؟ غوثیہ بتاؤ، سارے کوہوسٹ آر بزی۔ बाजी انسان انسان کو لکھا ہے نا؟ تو ابھی کیا ملا ہم کو؟ دھوکا دینے والا شیطان اور دھوکا کھانے والا انسان۔ ہاں، اب اس آیت میں آیا فکان عاقبتہما، پھر انجام ان دونوں کا۔ کون دونوں؟ شیطان بھی، اور جو شیطان کے دھوکے میں آ جائے وہ بھی، دونوں کا انجام، انہما، بے شک دونوں، دو بار آ رہا ہے، بے شک دونوں کے دونوں، بوتھ آف دیم، پھر ناری، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین، خالدینی ہے، سوری، خالدینی، کیونکہ دو ہے نا، وہ دونوں ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر۔ وذالک، اور یہ کیا ہے؟ جزاء، یہ بدلہ ہے، یہ ریوارڈ ہے، الظالمین، ظالموں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی؟ کون دونوں کے لیے جہنم کی آگ کا بدلہ ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کون دونوں؟ बाजी जिसने धोखा दिया और जैसे शैतान, और जिस जो धोखे में आने वाला मतलब इंसान। اللہ اکبر۔ تو ابھی جو دھوکے میں آ گیا، جو دھوکے میں آ گیا، اس کا بھی قصور ہے؟ کیا قصور ہے اس کا سنا؟ شیطان کی بات مان لی نا باجی اس نے۔ इन्फ्लुएंस हो गया बाजी वो शैतान की बातों में। اوکے، آدھا آنسر ہے آپ لوگ کا، صحیح ہے جواب، بٹ اٹ از 50% آنسر، اور باقی 50% کیا ہے رول؟ کفر کیا اس نے، انسان نے۔ اوکے، اور 50% کیا باقی ہے؟ بات آپ لوگ کی صحیح ہے آدھی۔
बट आधी बोली आपने, आधी और बाकी है। मजबूती नहीं थी बाजी, हम्म। ईमान की मजबूती नहीं थी बाजी उनमें। देखिए, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ शैतान। शैतान का है धोखा। देखो, आप लिख लो, आप अपना हाथ ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो अल्लाह, लेफ्ट हैंड ऊपर करो शैतान। अभी शैतान ने दिया धोखा, वसवसा। अल्लाह ने क्या दिया हमको? ईमान बाजी, कहाँ से आया हमारे पास? पक्का वादा बाजी। पूरा कुरान। पूरा कुरान, उसके नीचे कुरान लिख लो। तो जिसके पास कुरान हो, इसका ये मतलब हुआ ना कि जिसके पास कुरान हो, तो वो इंसान को शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आ गया, तो फिर उसका ना ईमान मजबूत है, ना उसके अमल अच्छे हैं, फिर वो बहकना ही था, फिर ही उसके लिए डेस्टिन्ड है फिर जहन्नम की आग, और उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह अकबर। डर लगा, मुझे बहुत डर लगी इस आयत से। आप लोग को डर लगी सुरैया? जी बाजी। वह बाजी हम सारे गलत कामों का बहतान शैतान पर डाल देते हैं बाजी, पर यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है कि धोखा देने वाला और धोखे में आने वाला दोनों जहन्नम की आग में जलेंगे। ये बदला है। और हमेशा हमारे के लिए। हाँ और हम सना। कुरान वाले। और हम कुरान वाले हैं, और हमेशा जलेंगे। दैट मीन्स कोई सिफारिश नहीं, कोई बचा नहीं सकता है। अदरवाइज भी, जो भी मुसलमान भी अगर हम गुनाह करते हैं ना, गलत काम करते हैं, तो उसकी सजा होगी, और फिर उसके बाद जन्नत है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए। पर यहाँ पे ये बात आई कि जो ईमान ही नहीं लाया, या फिर उसका ईमान ही इतना कमजोर था। अब देखो, यहूद जो है और मुनाफिक, यहूद भी तो अहले किताब है ना, और मुनाफिक भी तो जबान से कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल किए, हम ईमान लाए, बराबर। तो अल्लाह न करे कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान यानी मुनाफिक हो जाए। अल्लाह न करे कि हम बस सिर्फ किताब वाले, कुरान वाले बन जाए, लेकिन शैतान का इन्फ्लुएंस अगर चढ़ गया, उसके रंग में रंग गए, तो फिर क्या है? फिर कोई निजात नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक अंजाम है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो कितना जरूरी है। आपको पता है, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार शैतान के बारे में हमको क्या बात बताते हैं? क्या कहते हैं, कैसा है शैतान? खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन, वेरी गुड। क्या वर्ड आता है उसके लिए? अतुबुन मुबीन। अदुव्वुम मुबीन। दुश्मन खुला। ये जो मुबीन है ना, अदुव का मतलब दुश्मन, लेकिन मुबीन जो है ना, मुबीन का मतलब क्या होता है? मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन पे। मुबीन का मतलब ये होता है, देखिए। मुबीन का मतलब क्लियर, एविडेंट, डिस्टिंक्ट, बिल्कुल साफ साफ पहचान सकते हो तुम। अल्लाह ने हमें, इंसान को ऐसा बनाया है कि हम शैतान की चाल, उसकी हरकत, उसको हम बिल्कुल साफ साफ पहचान सकते हैं, उसके वसवसों को भी। वो हमारे दिलों में जो ख्याल डालता है, उसको भी हम पहचान सकते हैं। इतना अल्लाह ने इस दुश्मन को हमारे सामने क्लियर कर दिया है कि वो भले हमको नजर ना आता हो, लेकिन उसका हर वार हम पहचान सकते हैं। इसके बावजूद धोखे में आ गए, तो अल्लाह फरमाते हैं ये जालिम। ऐसे जालिमों के लिए फिर जहन्नम की आग है। और ये जालिम क्यों कहा? क्योंकि फिर वो इंसान खुद अपने आप पर ही जुल्म कर बैठता है, किसी और पर नहीं। अगर वो पहचान नहीं सकता,
शैतान के वार को, तो वो किस पर जुल्म कर रहा है? अपने आप पर। अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम भी पहचान सकते हैं शैतान को और उसके हरकतों को, लेकिन हम कौन से बहाने बनाते हैं? हम एक्सक्यूजेस कितने देते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है, तो क्या हो गया, मैं तो कम से कम कुरान तो पढ़ ही रही हूँ, कम से कम मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ। इस तरह हमारे एक्सक्यूजेस देकर हम उसके झांसे में फंस जाते हैं। और वो कैसे झांसे डालता है शैतान? हमारे उसको वो हमारे खून में दौड़ता है, दिमाग में भी, सीने तक भी। तो वो हमारी रग रग से वाकिफ है। कौन? शैतान। और उसको मालूम है कि हमको कैसे धोखे में डालना है। वो इतना चालबाज और धोखेबाज है, उसको आता है हमारे आंखों पे पर्दा डालना, हमारे दिमाग पे पर्दा डालना, और हमको फुसलाना, बहलाना। जैसे उसने किसको फुसला लिया था सबसे पहले? हजरत बीबी हवा को। हाय, क्यों उनका ही अकेली का नाम ली? आदम आदम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। तभी भी हुमा वर्ड आया था सना। आई एम सो सॉरी। प्लीज, प्लीज लेट्स करेक्ट आवरसेल्व्स। हम्म। जी बाजी में अपॉलॉजीज। नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा तुम बोले, सबका करेक्शन हो जाएगा। और हम सब भुलक्कड़ तो है ही, हम भी भूल जाते हैं। मेरे हाथ में तो कुरान है और नोट्स है, तो स्टिल आई ऑल्सो कैन मेक मेनी मिस्टेक्स। हम सब इंसान हैं। बट माँ हवा को अकेले को नहीं, सूरत अल बकरा की आयतें पढ़ लेना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा दोनों को, वहां पर भी डुअल का वर्ड आया है, हुमा, दोनों को फुसलाया था। वैसे उनके बेटे आ, हाबिल और काबिल का भी एग्जाम्पल है कि कत्ल करने पर उकसा दिया था अपने भाई को। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य में भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में जो इतनी जलन और हसद डाल दी। तो ये हर घर की कहानी है या नहीं है? हम सबको वो शैतान, अगर अंबिया अलैहिस्सलाम को फुसला सकता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितने वसवसे डाले थे, यूनुस अलैहिस्सलाम का बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक नबी ने अपना इतना उनको अपनी कौम पे गुस्सा आया क्योंकि पूरी कौम ईमान लाने को तैयार नहीं थी। तो फिर गुस्सा किसने दिलाया? बोलो। क्यों छोड़ शैतान के है। चले गए? शैतान ने। अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा और उन पर भी इन्फ्लुएंस हुआ, तो मैं और आप, हमारा ईमान का क्या लेवल है? तो उसके झांसे से बचना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उतना ही ज्यादा वो कमजोर भी। अल्लाह ने बता दिया हमको कि वो बहुत कमजोर है, और एक मुसलमान का ईमान उसके सामने हमेशा पलड़ा भारी रहेगा, इंशाल्लाह। तो कुरान के जरिए हम उससे किस तरह जीते, कैसे उसको हराए, कैसे हर वक्त औज़ु बिल्लाह और अल्लाह का जिक्र हमें इससे बचा सकता है, इंशाल्लाह। और कुरान की आयतों को जितना हम डेप्थ में जाएंगे, इससे कनेक्टेड रहेंगे, उतना हम उससे बच सकते हैं, इंशाल्लाह। ओके, चलिए, यहाँ रुकू कंप्लीट हुआ, आयत 18। अब इसके ऑपोजिट अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या आ रहा है इस आयत में हमारे लिए। अहकाम। अहकाम, अल्लाह का हुक्म आ रहा है इसमें, कमांड। क्या है अल्लाह का कमांड इस आयत में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, तुम सब तकवा करो अल्लाह से। नंबर वन, इस आयत में कितने सारे हमको क्या क्या मिलेगा? विल पुट द नंबर्स। नंबर वन, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा करो। क्या है हम देखेंगे वो। और
لام پر جزم، ولتنظر نفسم، وہ اور لام پر جزم یعنی کمپلسری، مسٹ، تنظر دیکھے، چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر نفس، ایوری سول مسٹ سی، کیا کیا دیکھنا ہے، ما قدمت، کیا اس نے بھیجا، کیا اس نے بھیجا، لغدن، لی لیے، گدا کہتے ہیں کل، ٹمورو، تو پھر اے مومنو تقوی کرو اللہ کا، اور دیکھو، غور سے دیکھو، کمپلسری دیکھو یعنی کیا کرو، فکر کرو، کون، ہر نفس، کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، فار ٹمورو، فار فیوچر، فار آخرت۔ پھر سے آیا واتقوا اللہ، تم سب تقوی کرو اللہ کا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ وہ کیسا ہے، خبیرم، ایک اور اللہ کا خوبصورت نام، کہ اللہ باخبر ہے، بما تعملون، ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل کی اللہ کو کیا ہے، خبر ہے، اللہ نوز ویری ویل۔ یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیت کا سلیوشن، ابھی ہم لوگ ٹینشن میں آ گئے تھے نا کہ شیطان تو جائے گا ہی جہنم میں، لیکن جس کو وہ بہکائے گا، جس کو وہ دھوکے میں لے لے گا، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، تو ٹینشن ہوئی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں اب اس کا حل بھی دے رہے، چاہیے نا سلیوشن، سلیوشن کیا ہے دیکھو، بہت خوبصورت جواب ہے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ سوچو، سب سے پہلے یہ سوچو اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے اس آیت میں، کس سے بات کر رہے، ایمان والوں سے باجی۔ تو ابھی اس کو پرسنل لے لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے، ہاں ابھی ایسے بولو، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب، یہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے، ہدایت ہے نا، اب اس کو ایسے لیں گے، میرا رب مجھے ہدایت کر رہا ہے، مائی رب از گائیڈنگ می، اس آیت میں، ہر آیت میں، بٹ اس کو ہم لوگ اسپیشلی لیں گے ایسے، اور کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اتقوا اللہ، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے کہ اے انجم، ثنا سے کہہ رہے، اے ثنا، اے سوریا، ایچ ون آف یو، کیا کر، بی کانشیس آف اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، ہاں، اور ہر نفس کو چاہیے، یعنی صرف تو اکیلی نہیں، ہر نفس یعنی کیا، کون سی نفس قرآن پڑھتی ہے، جو زندہ ہے مومن، ایک تو جو زندہ ہے اور دوسرا انسان، اور انسانوں میں سے بھی مومن ہے نا، اور جن بھی، جنوں کے لیے بھی ہے قرآن، تو یہ کون کون سی نفس آ گئی پھر، ہر انسان، ہر جن، اور پھر اسپیشلی وہ مومن جو اس کو پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی اب اس میں سے بھی وہ مومن جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اس کو، آپ اور میں، ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہر ایک کو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ میں کہاں آ گیا یہاں پر، تا پر جزم، کیا اس نے بھیجا، میں اپنے لیے لے رہی ہوں پرسنل، تو میں نے کیا بھیجا ہے، لغدن، کل کے لیے، ابھی ذرا سا ہم اپنے آپ پہ غور کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ول تنظر، غور کرو، غور سے دیکھو، کس کو دیکھو، ثنا کیا کر رہی ہے وہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑوسی کیا کر رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے، کس کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ مومن کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میں نے کیا اچھا کام کر کے بھیجا ہے
کبھی کے لیے، کل کے لیے. کل کیا ہے؟ فیوچر. فیوچر یعنی آخرت. لیکن وہ اچھا کام کرنا کب ہے؟ آج. آج کیا ہے؟ پریزنٹ. ابھی ہم پریزنٹ، ایٹ پریزنٹ کہاں ہے؟ اس دنیا میں. اور کام کر کے بھیجنا ہے فیوچر کے لیے. کیسے کام کرنے ہیں؟ قرآن، سنت اور حدیث کے مطابق، یعنی صالح عمل کرنے. صالح میں تینوں چیز آ گئی، قرآن، حدیث اور سنت. تو مجھے صالح کام تو کرنے ہیں، وہ میں کر رہی ہوں. لیکن خاص خاص پوائنٹر کیا آیا اس میں؟ وہ کام کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی اختیار کرنا ہے. اور وہ کام کب کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے. کل کے کل لیے ہے نا، آخرت کے لیے. رائٹ، فار ٹمورو. اور وہ کیا ہے؟ آخرت. تو اب یہ تقوی کیا پہلی بار پڑھ رہے ہم لوگ کہ ہم اتنا فوکس کر رہے اس پر؟ جتنی بار آئے گا اتنی بار فوکس کرنا ہے. جتنی آیتوں میں آئے گا اتنی بار ہم کو اس پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ تمہارا کوئی صالح نیک کام قابل قبول نہیں جب تک اس میں تقوی شامل نہ ہو. اور تقوی کہاں ہے؟ کون دل میں. ہاں، تقوی کسی مال میں نہیں ملتا کہ چلو 10 کلو لا کے رکھ دیے بھائی، روز اپنا تھوڑا تھوڑا ڈال دو. تقوی تو میرے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا. تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے. تو ابھی کیسے اس کے ہم کچھ ایگزامپلس لیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ کیسے ہمارے کاموں میں ہم تقوی لے کر آئے. کیونکہ یہ کام مجھے قیامت کے دن یا تو مجھے نیکی یا تو میرے گناہ بنیں گے، یا تو میرے میزان میں رائٹ پلڑے میں جائیں گے یا لیفٹ پلڑے میں جائیں گے. وہ رائٹ میں جاتا ہے کہ لیفٹ میں جاتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کہ میرے اس عمل میں تقوی کتنا تھا. اب یہ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بینگ کانشیس آف اللہ. ہر کام کرتے وقت نمبر 1 لکھ لیجئے، تقوی ہیڈنگ کر کے لکھ لیجئے. ہر کام کرتے وقت نمبر 1 اللہ یاد آئے. نمبر 2 ہر کام کو کرتے وقت یہ یاد آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نمبر 3 کیا یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا لوگوں کو راضی؟ نمبر 4 کیا اس کام میں کوئی دکھاوا، ریاکاری، تکبر تو نہیں؟ نمبر 5 کیا یہ کام میں صرف دنیا کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں یا آخرت کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں، یا دونوں؟ کیا یہ کام کر کے میں کسی کو دھوکے میں تو نہیں ڈال رہی ہوں؟ نیکسٹ، کیا یہ کام میں کسی کے دھوکے میں آ کے تو نہیں کر رہی ہوں، یعنی کسی کے انفلوئنس میں آ کے تو نہیں کر رہی ہوں؟ یہ سوال ہم کریں گے ہر کام کرتے وقت. لکھا سنا تم نے کوشچنس؟ جی باجی. ویری گڈ. اس کا بھی ایک پلیز چارٹ بنا لینا فار نیکسٹ کلاس جی باجی. انشاءاللہ جب ہم ریویژن کریں گے. اچھا، ابھی اس کے کچھ ایگزامپل لے لیتے. ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کس کے لیے پڑھتی ہوں؟ بتاؤ، میں قرآن کس کے لیے پڑھتی ہوں؟ اب ایگزامپلس ہیں، ہاں، یہ سب
मैं कुरान किसके लिए पढ़ती हूँ? अल्लाह को राजी करने के लिए अच्छा, और हिदायत हासिल करने के लिए बाजी। वेरी गुड। तो इसमें फायदा किधर का हो रहा है? मेरा खुद का हो रहा है बाजी। किधर का हो रहा है, दुनिया का या आखिरत का? आखिरत का बाजी। और दुनिया का नहीं। कुरान पढ़ के हिदायत मिलेगी तभी तो हम अच्छे काम करेंगे ना, तभी तो हम गुनाहों से बचेंगे। तो दुनिया का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है बाजी। देखो, एक पॉइंट में हमने लिखे थे कि क्या इसमें दुनिया का फायदा है या आखिरत का या दोनों। तो ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें दोनों का फायदा है, हमारा मेरा फायदा दुनिया और आखिरत दोनों का है। तो हमको है ना ऐसी लिस्ट बनानी है कि ऐसे कौन से काम है जिसमें मेरा दुनिया और आखिरत दोनों का फायदा होगा। वो लिस्ट बनानी है अलग से, आपको अपना खुद सोचना है। और इसमें ये होमवर्क मेरे लिए नहीं करोगे आप, हम खुद के लिए करेंगे, ताकि फिर हम हमारी पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त किस में लगाए, कौन से कामों में? जहां हमारा दोनों फायदा हो, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं, दुनिया के लिए कि आखिरत के लिए? आखिरत के लिए बाजी। दोनों बाजी, दोनों। कामयाबी। दोनों, अल्लाह ने फरमाया, यस, कामयाबी है, फलाह है इसमें। आओ किसकी तरफ? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये फलाह जो है ना, ये दोनों का रहता है, दुनिया और आखिरत। नमाज पढ़ते हैं तो हम कितनी बुराइयों से, कितने गुनाहों से बचते हैं। फर्ज है हम पर इबादत, और आखिरत में जन्नत की कुंजी है नमाज, राइट। अब लेकिन अब देखो, मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल दी हूँ, अभी और भी देती हूँ एग्जाम्पल। बताओ मुझे कि नमाज हम पढ़ते हैं तो कैसी पढ़ते हैं? उसमें ना हमारी नमाज में किस चीज की कमी है? ये तकवा की। क्योंकि हम तो समझते हैं कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो बस जान पे से उतारने के लिए, फर्ज अदा करने के लिए नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये नमाज ही तो कितनी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा मेरा आखिरत की जिंदगी होगी। तो ये नमाज मेरी करेंसी है आखिरत के लिए, राइट। अच्छी नमाज तो मेरी जन्नत उतनी अच्छी। कुरान जितना गौर से पढ़ेंगे, जितना समझ के पढ़ेंगे, सिर्फ सवाब कमाने के लिए पढ़ेंगे, तो कितना फायदा है सवाब कमाने का? एक कुरान, का 10। हाँ, एक हुर्फ का 10 नेकी। लेकिन सुरैया, राइट, अभी सुरैया बताओ मुझे कि ये सवाब सिर्फ हमको कहाँ मिलेगा? कल आखिरत में। आखिरत में कल मिलेगा, है ना। तुम अनम्यूट रहो, हाँ सुरैया। लेकिन अगर कुरान समझ कर पढ़े और उसके मुताबिक अमल किए, तो वो अमल कहाँ करेंगे? आज करेंगे। आज प्रेजेंट। करेंगे, तो आज सवरेगा, आज फलाह पाएंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अभी हम सिर्फ इबादत की बात नहीं करेंगे, जिसको हम इबादत समझते हैं, नमाज और कुरान। अभी हम आते हैं, हम सब लेडीज हैं, हम सब औरतें हैं मोस्टली हियर। अब हम हमारे घर की बात करते हैं। क्योंकि सुबह उठते ही और रात तक हम क्या करते हैं, किसकी फिक्र करते हैं? अपने घर की और घर वालों की, राइट। तो फिर खाना बनाना सबसे बड़ा हिस्सा हमारे काम का। खाना बनाना, घर में खाना खिलाना, और घर के सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स की हर चीज की फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम वो काम कैसा करते हैं, कितनी खुशी से करते हैं? नहीं करते, बहुत जान पे आता है। खाना तो बनाना ही है, लेकिन उसको कितने प्यार से बना रहे हैं, उसमें कितना न्यूट्रिशन और साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं।
وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ سن لو سنا، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. اور یہ مت سمجھو کہ کوئی بھی کام میں کر رہی ہوں میں کسی اور کے لیے کر رہی ہوں. یہ ہر کام میں اپنے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ جتنا نماز اور قرآن کا ثواب ملنے والا ہے نا، تو کھانا بنانے کا بھی اتنا ثواب ملے گا. اب وہ کتنا ملے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر اس کھانا بنانے میں یہ یاد رہے کہ نہیں، میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی ہوں، اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے، تو پھر آپ اس کام کو کیسا کرو گے؟ خوشی ہم؟ خوشی بات. ہے نا؟ پھر فرق پڑے گا نا. تو یہ فرق پڑنا کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، یہ خوشی، یہ کانشیسنس کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس آیت میں آ گیا خبیر بما تعملون. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم گھر میں جھاڑو لگا رہے ہو، صاف صفائی کر رہے ہو، تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کو سب خبر ہے. کتنا اجر وہ دیتا ہے تم کو. اللہ نے فرما دیا کہ مرد حضرات جہاد پر جاتے ہیں، بزنس پر جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، تو ان کو کتنا اجر ہے. وہ اپنے گھر والوں کے لیے کما کر لاتے ہیں نا، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، تو ان کو کتنا اجر ہے. تو ویسے ہی ایک خاتون کے لیے، ایک فیمیل کے لیے اپنے گھر کو سنبھالنا، اس کی عزت سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، سب کی ہیلتھ کا خیال رکھنا، سب کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا، تو یہ اس کے لیے کیا آیا تھا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور پھر اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے بچے اور شوہر. تو اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے؟ جہاد کا ثواب ہے نا اس کے لیے. اور پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں انٹر کر سکتی ہے نا حدیث سوریا؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. تو دیکھیے آج کی آیت کا کچھ الگ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ہم خود میرے بارے میں سوچوں تو، کہ کیوں نہ میں آج سے پھر ہر کام ایسے کروں، کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، میں اس کام کو جو میرے ذمے آیا ہے اس کو اتنے اچھے سے نبھاؤں کہ یہ میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے. یہ کام اللہ نے مجھے سونپا ہے، مجھے اس سے یہاں جس کے لیے کام کرنا ہے ان کو بھی راضی کر لوں اور اللہ کو بھی راضی کر لوں انشاءاللہ. تو اس میں یہ تقوی کیا ہے پھر؟ یہ تقوی یہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اس کام میں کوئی ڈنڈی نہ ماروں، کوئی اس میں کوتاہی نہ کروں، اور سچے دل سے، کھلے دل سے میں یہ کام کروں، عبادت سمجھ کر یہ کام کروں. اینڈ ایکچولی اٹ از عبادت. آپ مجھے بتاؤ اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سے 2 بتائے گئے؟ 2 بہترین عمل بتاؤ سوریا، ثنا، اینی بڑی؟ کھانا کھلانا اور پانی پلانا نا باجی. ہاں، کھانے کے ساتھ پانی آ گیا، اور سلام کرنا. کریکٹ. سلام. کھانا کھلانا، پانی پلانا، اوکے. اینڈ دی اندر تھنگ از سلام کرنا. تو یہ پھر مجھے بتاؤ اگر یہ بہترین عمل ہے تو یہ کس کے ذمے آئے نا ہمارے ذمے. کھانا کھلانا، پانی پلانا، کس کو؟ کس کو؟ میں یتیم خانے میں جاؤں اور پھر ان کو کھانا اور پانی پلاؤ، وہ تو کرنا ہے، وہ تو کیا ہے پھر اور ایکسٹرا ہے. لیکن سب سے بیسک کیا ہے؟ گھر والے کو باجی، فیملی ممبر. تو یہ کس کو دے دیا اللہ نے؟ اتنا اچھا، اتنا آسان تو نہیں کہوں گی، اتنا اچھا نیکی کا، عبادت کا کام ہم کو اللہ نے دے دیا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ویلیو نہیں کرتے. اور پھر
इसीलिए हमको तकवा भी समझ नहीं आता, और हम हमारे सारे अमाल जो कमाने का, नेकियां कमाने का मौका है, उसको गवा देते हैं। सुभान अल्लाह। तो हर नेकी, लिख लीजिए, हर नेकी का, हर नेकी का असर हमको सिर्फ दुनिया और आखिरत में नहीं, बीच में क्या है दुनिया और आखिरत के, बरकत की जिंदगी में। बरज़ख की जिंदगी, कब्र की जिंदगी। तो तीन लिख लीजिए, दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, और आखिरत में भी काम आएगी इंशाल्लाह। अभी ये सब चीजों में फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है हमको? तकवा। तकवा, और बहुत सारा सबर, और बहुत सारा इखलास। दिल हमारा साफ करना है, नियत साफ। तो इस आयत ने हमारी क्या कर दिया, हमारे विजन को ब्रॉड कर दिया। अभी हम कोई काम करते वक्त किर किर नहीं करेंगे। किर किर मालूम है ना, कौन करता? व्हाट इज किर किर? फ्रस्ट्रेशंस, कंप्लेन्स, नाशुक्री, शिकायतें, कटकट, इसके पास बड़बड़, उसके पास बड़बड़, ये ऐसा वो वैसा, ये मेरा तो कोई ये नहीं, मेरा तो कोई वो नहीं, कोई नहीं बीच में, मेरा रब और मैं, मेरा तकवा, वो देख रहा है मुझे कैसे करना है। और सिर्फ अल्लाह को राजी नहीं, साथ साथ में खिदमत। हम औरतों के नसीब में अल्लाह ने खिदमत दिया है, आपको पता है ये खिदमत का काम है ना, है कि नहीं खिदमत का काम? बिल्कुल बाजी, खिदमत का ही और काम है। ये खिदमत, बताओ मुझे सुरैया, मुझे ये बात बहुत टच करती है कि किसी पर पैसा खर्च करना फिर भी आसान है ना, सदका जी। कर देना बहुत आसान है, लेकिन खिदमत करने वाले, ये अल्लाह के, कैसे अल्लाह ने इन लोगों को इतना बड़ा ज़र्फ दिया होता है, इतनी बड़ी हिम्मत कि वो दूसरों के सामने खड़े होकर उनको खिलाना, पिलाना, उनका ख्याल रखना। बच्चों का तो हम करते ही, जब हमारे बच्चे छोटे होते, कि उनकी टॉयलेट साफ करना, पॉटी साफ करना, कितनी बड़ी खिदमत करती है माँ। और उसके साथ साथ घर वालों की खिदमत करना, बीमार को पूछना, खड़े होना, फौरन ये लाके दिया, वो लाके दिया, ये चाहिए, वो चाहिए, हर चीज। ये खिदमत का अजर अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल हम देखेंगे। हजरत, जो भी सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर लेते थे, उनका हाथ पकड़ लेते थे और पूछते थे मांगो, क्या मांगते, क्योंकि वो खालिस आपकी खिदमत करने खड़े हो जाते थे। ये खिदमत हर एक नहीं कर सकता, हर एक के बस की बात नहीं है, कि उसके दिल में इतनी नरमी कौन पैदा करता है खिदमत करने के लिए। ये नरमी अल्लाह ताला देते हैं हमको, और उसमें फिर हम तकब्बुर, तकब्बुर कौन दिलाता है? वो अपोजिट शैतान, वो वसवसे डालता है, कितना करेगी अभी तू, क्यों करती है इतना, अभी इतनी बड़ी हो गई अभी फिर भी करेगी, कितने साल करेगी, और तेरी भी तो कोई खिदमत करे, कोई तो तेरी तारीफ भी नहीं करता, कोई तो तेरा शुक्र भी नहीं अदा करता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलती, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती, और बल्कि समझते हैं कि भाई ये जो कर रही है ना, तो उसको और चार काम दे देते सर पे, करने वाली को, और जो नहीं करती है उसको तो, वो नहीं करती है ना, तो उसको कौन देगा काम? करने वाली के सर पे और चार काम भी आ जाते कि ये भी करके दे दे, क्योंकि वो करती है। तो शैतान फिर क्या डालता है, वसवसे, बेसब्रापन, चिड़चिड़ापन, किरकिरी, गुस्सा, फिर हम करते हैं फिर भी, लेकिन गुस्से के साथ, चिड़चिड़ करके, बकवास करके, नाशुक्री करके।
تو یہ شیطان کا وار ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو بھی ضائع کرنا چاہتا ہے. پھر وہ جھگڑے کرواتا ہے، پھر شوہر کے پاس کمپلین، پھر پڑوسی کے پاس کمپلین، پھر ماں کے پاس شکایتیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا وار ہے. تو آج ہم کیا بن گئے؟ ایسے مسلمان بن گئے ہیں آج ہم کہ ہم کو اللہ نے سکھا دیا کہ یہ تمہارا شیطان تمہاری بکٹ کو لیک کر رہا ہے، اس میں چھید کر رہا ہے تمہاری نیکیوں کو، اس میں سے ساری بکٹ خالی. کیونکہ تم جو بھی کرو گی تقوی کے ساتھ کرو گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرو گی. تو اللہ تو خبر رکھتا ہے. اگر اللہ کو تمہارے عمل کی خبر ہے تو پھر رزلٹ تو اس کے ہی ہاتھ میں ہے. تو یہ اللہ جو ہماری خبر رکھتا ہے، یہاں پہ آیا خبیرم، یہ ہمارے لیے دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، فائدہ بھی اور نقصان بھی. فائدہ کیسا؟ میں یہ سوچوں کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے میں جو کام کر رہی ہوں، پھر مجھے کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کوئی میری تعریف نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. تو وہ مجھے اس کا اجر کتنا دے گا؟ اس کا وعدہ ہے پورا دے گا، زیادہ دے گا. اور اگر ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لے کہ اللہ میں نے تو آج میرا کام نہیں کی، میں نے کچھ غلط کر دی، آج میں تو غصہ ہو گئی، بے صبری ہو گئی، چڑچڑ کر دی، تو اس کی بھی تو اللہ خبر رکھتا ہے. کہیں میرے مارکس کم نہ ہو جائے، کہیں مجھے اللہ اس پر گناہ نہ دے دے. تو وہ بھی ہمارے حق میں کیا ہو گیا؟ فائدہ ہی ہو گیا. تو اللہ ہماری خبر رکھتا ہے اور پھر ہم کو اس کا اجر بھی بہترین دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت زیادہ ٹائم میں نے اس آیت پہ لیا کیونکہ یہ مجھے ایسے لگا کہ ہر نفس کے لیے تو ہے، بٹ اسپیشلی ہم عورتیں مرد حضرات کی بات کریں تو ہم یہ آیت ان کو ان کے اینگل سے بتائیں کہ آج ہم سب ایک ہوم ورک کریں گے، اپنے ہسبینڈس کو کہیں گے کہ دیکھو آپ لوگ جاتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، ہمارے لیے کما کے لاتے ہو، تو دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ بس اس کام میں تھوڑا تقوی ہو تو یہ ایک آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گا، ہمارے کل کے لیے کام آئے گا اگر اس میں تقوی ہو. تو تم جو کما کے لاتے ہو کوشش کرو اس میں کوئی بھی غلط کام نہ ہو، انڈر دا ٹیبل نہ ہو، کرپشن نہ ہو، کیونکہ اللہ باخبر ہے. کوئی حرام تمہاری جیب میں نہ آئے، پھر ہمارے پیٹ میں نہ جائے، کیونکہ اللہ تو خبر رکھتا ہے. آخرت میں یہ ویسٹ نہ ہو جائے، اتنی محنت تم کرتے ہو ویسٹ نہ ہو جائے. اس طرح ہم پیار سے اپنے ہسبینڈس کو پہلے تو ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم ہم سب کے لیے کما کے لاتے ہو، ورنہ میں کیسے پکا کے کھلاؤں سب کو، اپنے ابا، اپنے بھائی، سب کو ہم کہیں گے انشاءاللہ. اور اس آیت سے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اس میں جلدی بھی کرنا ہے انشاءاللہ. کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کتنا کھول کھول کے سب بتا دیا ہے، اور ہم ہے اتنی جلدی میں پڑھتے رہتے اور پھر ہم کو ختم کرنے کی جلدی ہوتی ہے اور اس کا ایسنس ہمیں نہیں مل پاتا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا